السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں محمد صلاح الدین۔ پروفیسر اعجاز قریشی صاحب کے آج ہم تشریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم۔ پروفیسر صاحب کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ ایک تو لکھاری ہیں اور عام لکھاری نہیں ہیں، اکنامکس پہ لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر عشرت حسین کے ساتھ مل کے سندھ کی اکانومی کے اوپر کتاب لکھ چکے ہیں، مختلف کتابوں کے رائٹر ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ ایک دفعہ پھر۔ مہربانی سر اگر ہم سندھ کی اکانومی پہ بات کریں اور سندھ کا دارالخلافہ کراچی کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہوتا ہے، اور جو ہے پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کرنے میں کراچی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ لیکن کراچی کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی خراب ہے۔ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں لاہور سے، جو ہمارا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، کراچی میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو پروونشل گورنمنٹ ہے جس کے حوالے سے، دوسرا یہ جو ریونیو کی بات آپ کر رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، کراچی دے رہا ہے، تو وہ فیڈریشن کا ایک ایشو ہے۔ فیڈریشن کا کام ہے کہ وہ کراچی پہ دھیان دے، اتنے پیسے ہمیں واپس کرے۔ کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ ایک تو میں تھوڑا اس پہ تفصیل سے کہیں۔ جی بالکل بالکل۔ 1948 میں جب کراچی کو کیپٹل بنایا پاکستان کا، سندھ کے لوگوں نے کہا کہ بابا اس کو نہ بنائے کیونکہ ہمیں نقصان ہوگا۔ قائد اعظم صاحب اور لیاقت علی صاحب نے دونوں نے نہیں مانا، اور وہ دونوں نے اس کو زبردستی ڈکلیئر کر دیا۔ صحیح ہوا یہ کہ یہاں جو سندھ کے لوگ رہتے تھے کراچی میں، وہ شفٹ ہو گئے رورل ایریاز میں۔ یہاں جو لوگ تھے وہ پورے پاکستان سے اور یا ہندوستان سے، جو ہمارے دوست، وہ سب آ گئے، اور تو کراچی کی جو اسی وقت سے صورتحال اتنی خراب ہونے لگی۔ پھر ایوب خان نے ایک دم 60 میں اس کو کیپٹل بھی ختم کر دیا، اور وہ اور کراچی کو فیڈرل اسٹیٹ قرار دے دیا، فیڈرل ٹیریٹری، اور کراچی پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ صحیح۔ تو یہ تو ایک فیڈریشن۔ دوسرا یہ کہ کراچی میں جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ تو سب لوگ کرتے ہیں نا، اس میں مہاجر بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، میمن بھی ہے، تو یہ ایوری کمیونٹی کنٹریبیوٹ ہے۔ کیوں؟ اگر جہاز میں چیزیں آتی ہیں تو صرف کراچی کے شہریوں کے لیے تو نہیں آتی، سب پورا ملک کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ فیڈریشن کا، ابھی عمران خان صاحب 3.5 سال تھے، کوئی کراچی پہ ایک دھیان دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب نواز شریف صاحب نے بھی صرف گرین لائن پروجیکٹ بنایا، وہ بھی کچھ نہیں کیا۔ وہ پنجاب میں انہوں نے کیا۔ سندھ گورنمنٹ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ گئی گزری ہے، وہ تو گورننس ان کے پاس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ اصل بات یہ ہے۔ صحیح۔ دوسری بات میں کہتا ہوں یار، یہ جو سندھی اور مہاجر ہے نا، یہ اگر مل جائیں آپس میں، جھگڑے کے بجائے، لڑائی کے بجائے، تو آپ سمجھے کہ کراچی گل گلزار ہو جائے گا، پورا سندھ۔ صرف کراچی نہیں، ہم پورے سندھ کو گل گلزار بنانا چاہتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں شہباز شریف ہوں یا پرویز الہی ہوں، جو بھی آتا ہے بڑے شہر لاہور کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ چھوٹے شہروں کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ لیکن ہمارے ہاں ایم کیو ایم عرصہ دراز تک فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رہی، صوبائی گورنمنٹ میں بھی رہی، پیپلز پارٹی تو 15 سال سے صوبائی حکومت میں ہے، ابھی پچھلے دنوں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھی۔ دونوں ہی کراچی پہ توجہ نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے۔ یہی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا کرپشن ہی وجہ ہے، ہم نے جو یا ویسٹرن انٹرسٹ ہیں؟ عشرت صاحب ساتھ جو ہم نے کتاب لکھی، اس میں ہم نے اتنے پروپوزل دیے ہیں جو میں نے پہلے باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کرپشن بہت بڑا ایک وہ ہے کہ ان کے جو وزیر ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا، نہ پیپلز پارٹی کا بھرتا ہے، نہ ایم کیو ایم کا بھرتا ہے۔ سب لوگ جو ہیں پیسوں کے پیچھے، ان کی ترقی کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کریں۔ جیسے میں نے آپ کو گٹر کی مثال دی، گٹر کے ڈھکنوں کی مثال۔ ابھی نوجوان میئر چنا گیا ہے، فوزیہ وہاب کا بیٹا، بیرسٹر، یہ وہ ساری، وہ لیڈی ایک کمیٹڈ لیڈی تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگر کوئی 1000 ڈھکن بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو میرے خیال گورننس ہے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں میں ڈھکن چور نہیں ہوں، میرے ڈھکن چور کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ یہ تو کرو نا۔ روڈ نہیں بنتے جناب، بہت چیزیں ایسی ہیں
کہ تو میرے خیال میں یہ ایک مطلب نااہلی ہے یا کرپشن؟ نااہلی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں، پیسے بھی کمانے ہیں، حکومت بھی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جب اچھا تک چلیں، ایک بات ہے کہ کراچی سے آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے، ہاں تو چلیں آپ دادو کو ڈیولپ کر دیں، خیرپور کو ڈیولپ کر دیں، لاڑکانہ کو ڈیولپ کر دیں، ہم کہیں گے یار چلو ہمارے بھائی اچھے انداز میں رہ رہے ہیں. کراچی تو کیپٹل ہے، ہاں پہلے تو اس کو بنانا چاہیے. صحیح ہے. زبردست طریقے، اگر کیپٹل اچھا ہو جائے گا تو آپ کے دوسرے شہر جو ہیں وہ بالکل بہترین خود بخود بن جائیں گے آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ریونیو جی کی بات آپ نے کی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی دھیان کراچی پہ نہیں دیتی، پیپلز پارٹی والوں نے نہیں دیا. آپ دیکھیں ایک تو ووٹ بھی تو لینا ہوتا ہے نا، مراد علی شاہ کو بھی ووٹ لینا ہے، قائم علی شاہ کو بھی ووٹ لینا ہے، ایکس وائی زیڈ ناصر حسین کو بھی. ہاں تو بھائی اپنے علاقوں کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ وہی تو بات ہے، کہہ رہے ہیں بس یہ نااہلی آپ سمجھیں. اور اچھا دوسری بات یہ کہ ہم واپس آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. ہاں 18ویں ترمیم کے بعد ایک بڑا پیٹ بہانہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ بھئی سب کچھ کرنا ہے صوبے نے کرنا ہے، ہاں ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا یہ دلیل ہوتی تھی کہ یار صوبہ ہمیں کام نہیں کرنے تھے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہے تو صوبائی حکومت اس کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی نا. فیڈریشن اگر بنانا چاہے، ابھی یہ جو نواز شریف نے گرین لائن جو دی وہ تو فیڈریشن نے دی، ایک دو اور بھی آدھا پروجیکٹ، مگر جب فیڈریشن آئے اور پروجیکٹس بنا کے سندھ گورنمنٹ ساتھ مل کے اگر وہ کریں گے. 18ویں ترمیم کتنی رکاوٹ ہے؟ 18ویں ترمیم رکاوٹ بالکل نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو ابھی تک دیا نہیں ہے کھل کے. 18 ترمیم بھی آدھی چل رہی ہے. اگر فل پاور ہوتے ریونیو کلیکشن کا، ٹیکس کلیکشن کا، ہر چیز کا، تو پھر تو صوبائی گورنمنٹ کو ہم قصوروار کہتے ہیں. تو اب تو یہ فیڈرل گورنمنٹ، اب روڈ کی آپ بات کریں، مثال میں بھی گیا تھا لاسٹ ایئر، یہاں سے سیدھا اسلام آباد مری تک بائی روڈ، کیونکہ لوگ کہہ رہے بھائی بڑی ترقی ہوئی ہے، اور واقعی میں ترقی ہوئی ہے وہاں. پنجاب میں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے، انہوں نے بہت ایسے ہی فرنٹیئر میں بھی، فرنٹیئر میں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے دوسری حکومت شروع کر دیتی ہے. تو یہ ہے پنجاب میں بھی یہی ہے. ہمارے پاس بدقسمتی ہے، اور بلوچستان میں یہاں نہیں ہو رہا. تو ہمیں دکھ بھی ہوتا، ہم اتنا لکھتے پڑھتے ہیں. میں نے کوئی 40 کتابیں لکھی ہیں، میں نے 3-4 تو کراچی پہ لکھی ہیں. اور ہمارے دوست ہیں عارف حسن صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں، اور ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں، اور ان سے ڈاکٹر عشرت سے کرتا ہوں. اس طرح ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو، پھر ہم لکھتے بھی ہیں. سندھی میں نے کاوش میں کئی آرٹیکل لکھتا ہوں ڈیولپمنٹ پہ، پیپل لکھتے ہیں، کوئی دھیان نہیں ہے. اچھا عوام کا بھی تو پھر سر رسپانس یہی ہے نا کہ اگر ایم کیو ایم کھڑی ہے تو بس ایم کیو ایم کے ہی بندے کو ووٹ ڈالنا ہے، پیپلز پارٹی کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے بندے کو. کیوں ہمیں اپنے اوپر کیوں نہیں سوچ آتی کہ یار ہمیں ہمارا شہر، ہمارا محلہ، ہماری گلی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بالکل، پھر بھی میں اسے ووٹ ڈال رہا ہوں. وہ تو یہ غلامی کیسی ہے انسان ہمارے جو لوگوں کے لوکل گورنمنٹ ہے جی مثال کہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے کوئی 20 سال تک تو چلانے نہیں دیا نا. اگر لوکل گورنمنٹ چلے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں، آپ سویڈن میں جائیں، سوئٹزرلینڈ میں جائیں، انگلینڈ میں جائیں، میں سارے ملک گھوم کے رہ کے آیا ہوں، کافی دفعہ پڑھا بھی ہوں انگلینڈ میں. تو مجھے یہ ہو رہا کہ یہ اپنا اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. لوکل گورنمنٹ کو پاور دیں اور ان کو چھوڑیں گے کام. مگر وہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے ہوتی تھی، مشرف صاحب ہوتے تھے جی، وہ وہاں سے چلاتے تھے، پیپلز پارٹی وہاں سے چلاتی تھی، اور ان کو دے کے پھر وہاں سے ہی جو ہے کہ پیسے لے لیتے ہیں. اچھا فیڈرل یہ جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے، ہاں، اس کی تو تمام پارٹیاں مخالف رہی ہیں. میں اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، تحریک انصاف نے پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات لے لیے تھے، ان کو ختم کر دیا تھا. پیپلز پارٹی نے عدالت کے پریشر کے اوپر بلدیاتی انتخاب کرایا، خود سے نہیں کرانا چاہتی تھی. ایون ایم کیو ایم خود بلدیاتی الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، مسلم لیگ گئی بھی نہیں، ابھی گئی بھی نہیں. بلدیاتی جو بیسک ہے وہ تو جمہوریت کی بیسک ہے. بالکل. اس سے کیوں اتنا گھبراتے ہیں یہ ساری سیاسی پارٹیاں؟ گھبرانے کا ہے کہ شاید ان کو ووٹ نہ ملے. ایک تو یہ ہے نا کہ اگر لوگوں کے کام ہوں گے اور لوگ کریں گے تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، اور یہ جو ہے کہ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ اوپر سے یہ کرتے ہیں. مثال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے،
ایک مذاق بنایا ہوا ہے نا. اور اس نے کو شہباز شریف بھی سپورٹ کرتے ہیں, زرداری بھی کرتا ہے. پہلے یہ اگر ان کی جگہ آپ ایک بڑی کارخانے انڈسٹری لگا دیں, ایک بڑے بڑے پروجیکٹس لے آئیں آپ یہاں, تو لوگوں کی امپلائمنٹ بھی ہوگی اور وہ خوش بھی رہیں گے. اور ابھی آپ 20-30 ہزار بچوں کو دیتے ہیں, اتنی بیماریاں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آٹا اتنا مہنگا ہے, چینی اتنی مہنگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ان لوگوں نے کموفلیج کر کے ایک چیز پاکستان کو بنا کے رکھا ہے. پاکستان کوئی سارا اکنامی دیکھیں, ابھی یہ IMF چلا رہا ہے نا, ابھی تو ورلڈ بینک بھی نکل آئی ہے کہتے بھائی IMF کا, تو ورلڈ بینک بھی کہنے لگی, دوسرے ادارے بھی کہنے لگے. بھائی کوئی طریقہ ہے آپس میں. مفتاح اسماعیل اور جناب یہ جو خاقان عباسی اور شہباز شریف اور یہ سارے لڑتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. امید کیا نظر آتی ہے آپ کو آخر میں اگر ہم اس موضوع میں امید تو اب امید پہ تو دنیا قائم ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اس ملک کی کوئی بہتری ہو, اس ملک کی رہنمائی کریں, تاکہ اتنا چھوٹا سرسبز ملک ہے کہ وہ تو بچ جائے نا. ایسے تو نہیں کہ ایک آدھا ہم نے گنوا لیا اور باقی. تو یہ صورتحال ہے سر. اب جب تک میں نے پہلے منظور صاحب سے بات کی تو گورننس کا ایشو, لوگ ان کو کوشچن کریں, گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو, سب کو, MQM کو, کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. یہ سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا, مہربانی. رہے ہو. تو ناظرین, اصل اس میں جو پوائنٹ نکل کے آیا وہ یہی نکل کے آیا کہ ووٹر کو اپنے نمائندے سے سوال کرنا ہوگا کہ بھائی آپ نے 15 سال جو ہمارے اوپر حکومت کی, آپ نے ہمیں ڈیلیور کیا کیا. آپ نے 5 سال جو ہمارے اوپر حکومت کی, آپ نے ہمارے اوپر ڈیلیور کیا کیا. اور بلدیاتی نظام کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ عوام کے مسائل ڈور اسٹیپ پر حل ہو سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.